مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور براق پہ گئے اور وہ اتنا سریع رفتار تھا کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. تو اس نے تو پہلا قدم اٹھایا ہوگا تو مسجد اقصی میں جا پڑا ہوگا. اور اتنی سرعت کے ساتھ وہ رفتار کے ساتھ چلتا ہے پھر حضور اس کی پشت پہ جلوہ فراز ہے. یہ 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جہاز چلے تو کسی میں ہے ہمت کہ اس کی ننگی پشت پہ بیٹھ جائے؟ ہوا کی مزاحمت ہی گوارا نہ ہو، پرخ چڑھ جائے، آگ لگ جائے، اور جو کروڑوں میل فی سیکنڈ کی رفتار سے جا رہا ہے اس کی ننگی پشت پہ بیٹھنے والے شاہ سوار کی عظمت کو سلام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا. اچھا پھر اتنی سرعت کے ساتھ جائیں تو راستے میں کوئی دکھائی بھی دے تو سجھائی نہیں دیتا، اچھی طرح پہچان نہیں پاتا بندہ. یار تم گزرے تھے، کہا میں تیزی میں تھا، تو تیزی میں جو چیز نظر آئے تو اس کو پوری طرح پہچانا نہیں جاتا. لیکن اب اس رفتار سے جا رہے ہیں، لیکن معرفت کا عالم کیا ہے کہ میں حضرت موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا، میں نے دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. اور حضور ابھی وہاں پہنچتے ہیں مسجد اقصی میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے وہاں موجود تھے. یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں بھی موجود تھے وہاں بھی موجود تھے، اور یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ پہلے چلے گئے. اور اگر پہلے چلے گئے تو پھر کیا وہ میرے حضور سے پہلے چلے گئے؟ تو جواب آیا کہ نہیں، حضور علیہ السلام تو اپنی رفتار سے جا ہی نہیں رہے تھے. حضور تو جا رہے تھے براق کی رفتار سے، اور حضرت موسیٰ گئے ہیں نبوت کی رفتار سے. براق بہت سریع ہوگا لیکن نبوت سے سریع نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت موسیٰ پہلے پہنچ گئے. یہ ایک مرحلہ مکمل ہوا. اب دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے لے کے پہلے آسمان تک وہ نور کی ایک سیڑھی تھی، اور یہ براق سے بھی زیادہ سریع رفتار تھی. یہ دوسرا مرحلہ تھا. اور پھر تیسرا مرحلہ پہلے آسمان سے لے کر کے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ گئے. 7ویں آسمان سے سدرہ تک جبریل امین کے پروں پہ گئے. یہ چوتھا مرحلہ تھا، اور ہر مرحلہ پہلے مرحلے سے سریع تھا. اور پھر سدرہ پہ جا کے جبریل نے بھی کہا کہ آگے میں نہیں جا سکتا. لو دنوت خطوۃ لاحترقت، اگر میں آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہوتا ہوں. تو حضور علیہ السلام کے لیے ایک سبز نوری تخت لایا گیا جسے رف رف کہتے تھے. اس پہ حضور تشریف فرما ہوئے. پھر وہ کس صورت سے گیا؟ ان 4 مراحل سے زیادہ سریع رفتار تھا. رف رف کی منتہائی پرواز جب ہوئی تو میں حضرت کی روح سے فیض لے کے کہتا ہوں کہ رف رف کے بھی بس بس ہو گئے. اب یہ 5 مراحل اپنی انتہا کو پہنچے. اب یہ حضور کی ذاتی رفتار نہیں تھی، ذاتی رفتار اب شروع ہونے لگی. اللہ اکبر. پھر آواز آئی ادنو منی یا احمد، پیارے رک کیوں گئے ہو، آگے آؤ. اللہ اکبر. اور حضور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ڈرتے جھجکتے آگے بڑھے. کیوں؟ جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے. عبد تھے نا، معبود کے حضور حاضر ہو رہے تھے تو جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے. آواز آئی محبوب آگے بڑھیے. حضور نے ایک قدم اٹھایا. اب پھر فاصلہ کتنا طے ہوا ایک قدم میں؟ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک براق نے جتنا فاصلہ طے کیا، مسجد اقصی سے لے کر پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی نے جتنا فاصلہ طے کیا، اور پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک، اور پھر وہاں سے سدرہ تک جبریل اور فرشتوں نے جو فاصلے طے کیے، پھر اس کے بعد رف رف جہاں تک گیا. ٹوٹل ان 5 مراحل میں جتنے فاصلے طے ہوئے، حضور کے ایک قدم اٹھنے سے اتنے فاصلے طے ہو گئے. اب یہ رفتار تھی میرے حضور کی. پھر ہر قدم میں اتنا فاصلہ طے ہوتا جتنا پیچھے ٹوٹل قدموں سمیت فاصلہ طے ہو چکا ہوتا. اب کوئی حساب کر کے تو دکھائے. اللہ اکبر. اور پھر آواز آتی گئی بڑھ اے محمد، قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد. نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے. 70,000 مرتبہ آواز آئی اور حضور کے قدم اٹھتے گئے. پھر کہاں تک پہنچے؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالا غل اولابے. اور اس کو میرے رب نے سفر نہیں کہا یہ ابھی میرے نبی کی سیر ہے. کیا سمجھو گے میرے رسول کو؟ اس کی سیر اتنی سریع ہے کہ تمہاری عقلیں تھک گئی ہیں، اور اگر وہ سفر کرنے پہ آئے تو پھر عالم کیا ہوگا. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے. کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے. ایک نیکی ایسی
اس کے جو برابر ہے. قرآن پاک کا پڑھنا، دیکھنا، سننا سب باعث ثواب. اس کے احکامات پر عمل کرنا مومنوں کے لیے باعث نجات.